دین اسلام کی ایک بہت عظیم ترین شخصیت جس کا عالم اسلام پر بہت بڑا احسان ہے اور جس کی شان میں پچھلے چند مہینوں سے دشمنان اسلام بکواس کیے جا رہے ہیں، آج ہم اس مبارک ہستی کا تذکرہ کریں گے جسے دنیا اسلام میں صادقہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صادقہ کہتے ہیں، جسے عالمہ کہتے ہیں، جو فاضلہ بھی ہے، عابدہ بھی ہے، زاہدہ بھی کہتے ہیں، جو کہ متقیہ ہے، جو طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، صابرہ بھی کہتے ہیں، اور جسے کہ عفیفہ کہتے ہیں، جو حمیرہ بھی ہیں، محسنہ کائنات، محبوب کائنات۔ بولیے سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ محبوب کائنات، صدیقہ کائنات، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا ذکر خیر آج ہم انشاءاللہ عز و جل کریں گے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عائشہ صدیقہ ہیں کون، ان کا تعارف کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کا نام جو ہے عائشہ صدیقہ ہے، آپ بیٹی ہیں یار غار رسول، یار مزار رسول، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی آپ صاحبزادی، آپ شہزادی ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام رومان ہے، ام رومان ہے، ان سے آپ پیدا ہوئی ہیں۔ آپ کی جب رخصتی ہوئی تو سن 2 ہجری میں آپ کی رخصتی ہوئی اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ نبوت میں تشریف لائیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور اقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے بارے میں کوئی تکلیف نہ دو۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے عائشہ کے، دیکھیے سرکار کی 11 ازواج مطہرات تھیں جو کہ امہات المومنین کا درجہ رکھتی ہیں۔ سرکار کی جو زوجہ ہیں، سرکار کی جتنی بھی بیویاں ہیں، وہ عام مسلمان عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت، ان کی شان و عظمت کا تذکرہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور چونکہ تم نبی کی بیویاں ہو اس لیے تم نبی کی امتی جتنے بھی ہوں گے تو تمام امتیوں کی ماں کے طور پر تم کہلائی جاؤ۔ کیا ہے؟ آج ہماری، اگرچہ کہ ہماری والدہ موجود ہیں، ہماری دادی ہیں، نانی ہیں، ان سے تو ہم پیدا ہوئے ہیں، مگر جو ازواج مطہرات ہیں، سرکار کی ازواج مطہرات ہیں، وہ بھی ہماری ماؤں کا مقام رکھتی ہیں، وہ بھی ہماری ماؤں کا مقام رکھتی ہیں۔ اب عزیزان گرامی وقار، اگر کوئی بندہ اٹھ کر آپ کی ماں کے خلاف کوئی بکواس کرتا ہے تو آپ کو برداشت ہوگا؟ کسی کو برداشت ہوگا؟ کتنا ہی بے غیرت بچہ ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی نافرمان اولاد ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ اس کا خود اپنے والدین سے، اپنی ماں سے کچھ جھگڑا بھی ہو، مگر جب کوئی باہر والا شخص آپ کی ماں کو کچھ کہتا ہے تو ہم آگ ببولا ہو جاتے ہیں اور ہمارا خون کھول اٹھتا ہے۔ کیونکہ وہ ہماری ماں ہے جس نے ہمیں جنا ہے۔ تو عزیزان گرامی وقار، آج اگر کوئی ٹی وی پر بیٹھ کر ہماری نہیں بلکہ تمام مومنوں کی ماں کے خلاف کوئی بکواس کرتا ہے تو ہمیں کیسے برداشت ہو سکتا؟ کسی کو ہرگز برداشت نہیں ہوگا، کسی کو ہرگز برداشت نہیں ہوگا۔ تو بہرکیف سیدہ عائشہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ محترم سامعین، سیدہ عائشہ کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے بارے میں کوئی تکلیف نہ دو، کیونکہ اللہ کی عزت کی قسم ہے
کہ سوائے عائشہ کے بستر کے کسی زوجہ کے بستر پر مجھ پر اللہ کا کلام نازل نہیں ہوا۔ بولیے سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوائے عائشہ کے بستر پر، اللہ اکبر، بستر تو بستر ہوتا ہے بھائی، کبھی پاک بھی ہوتا ہے، کبھی گندا بھی ہو جاتا ہے، کبھی میلا کچیلا بھی ہو جاتا ہے۔ اب سرکار کی 11 پہلی زوجہ جو تھی خدیجۃ الکبریٰ، ان کے وصال کے بعد میں ہی آپ نے دوسرے نکاح فرمائے۔ تو ایک دن آپ ایک بیوی کے پاس آپ کا دن مقرر تھا، تو ڈیوٹی کے ساتھ جیسی باری آتی آپ ازواج مطہرات کے پاس جاتے، تو ظاہر سی بات ہے میاں بیوی جو تھے ایک ہی بستر میں آرام کرتے ہیں، مگر جو اللہ کا کلام تھا سرکار پر جب نازل ہوتا تو آپ پر ایک الگ کیفیت طاری ہو جاتی، آپ خاموش بیٹھ جاتے۔ اور روایتوں میں آتا ہے جب اللہ کا کلام نازل ہوتا، وحی کا نزول ہوتا، تو سرکار کی پیشانی مبارک پر موتیوں کی طرح پسینہ چمک رہا ہوتا، موتیوں کی طرح پسینہ چمک رہا ہوتا، اللہ کا کلام جو نازل ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ مگر جب سرکار دیگر ازواج کے ساتھ ہوتے یا دیگر ازواج کے بستر میں آرام فرما رہے ہوتے، سو رہے ہوتے، لیٹے ہوئے ہوتے، تو کسی زوجہ کے بستر پر اللہ کا کلام نازل نہیں ہوا سوائے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے بستر پر، سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ کے بستر پر۔ ارے اللہ کا کلام تو اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے کہ ہم بھی بغیر وضو کے اسے چھو نہیں سکتے، ہے یا نہیں؟ ہم بھی بغیر وضو کے اللہ کے کلام کو چھو نہیں سکتے۔ تو جس کلام کو ہم بغیر پاکی کے، بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، وہ کلام اپنے آپ میں کتنا پاک ہوگا، وہ کلام اپنے آپ میں کتنا پاک ہوگا۔ اور وہ کلام جس محمد عربی پر نازل ہو رہا ہے، وہ پیغمبر آخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتنے پاک ہوں گے، وہ کتنے پاک ہوں گے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کا پاک کلام ہے، اللہ کے پاک نبی پر نازل ہوتا ہے، اور بستر تو کبھی پاک بھی ہوتا ہے، کبھی میلا کچیلا بھی ہوتا ہے، مگر عائشہ صدیقہ کے بستر کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ اللہ نے جب اپنے حبیب کو اپنی زوجہ عائشہ کے بستر پر لیٹا ہوا دیکھا تو اللہ نے اسی وقت وحی نازل فرما دی، گویا کہ پاک کلام پاک نبی پر نازل ہو رہا ہے، اور آپ کی زوجہ بھی پاک ہے، آپ کا بستر بھی پاک ہے، آپ کا بستر بھی پاک ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی شان ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے لیے۔ ان کے بستر میں وحی آئے رسول اللہ پر، ان کے بستر میں وحی آئے رسول اللہ پر، اور سلام خادمانہ بھی کریں روح الامین۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، آپ کا نکاح جو ہوا 6 برس کی عمر میں بتایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، اور جب رخصتی ہوئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر شریف جو تھی وہ 9 برس کی عمر تھی۔ وہ کتنی تھی؟ 9 برس کی عمر شریف تھی۔ اور شریعت مطہرہ میں یہ اجازت ہے، یہ حکم بھی ہے، اجازت بھی ہے کہ جب بچی بالغہ ہو جاتی ہے تب اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بارے میں مختلف جو روایتیں آئی ہیں، عمر جو بتائی گئی ہے عورت کے لیے، لڑکی کے لیے، وہ 9 برس سے لے کر 12 برس کی عمر بتائی گئی ہے۔ ان 3 برس میں، ان 3 سالوں میں بچی جو ہے وہ عمومی طور پر کامنلی بالغ ہو جایا کرتی ہے۔ مرد کے لیے جو شریعت میں عمر بتائی گئی ہے وہ 12 سے 15 برس کی عمر بتائی گئی ہے۔ اس درمیان لڑکے جو ہیں، بچے جو ہیں، وہ بالغ ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی جو رخصتی ہوئی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تو تب آپ کی رخصتی ہوئی، اور 9 برس کی عمر میں آپ کو آپ کے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے شوہر نامدار یعنی کہ آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں بھیجا، اور یہ وہ عمر تھی جب عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ بالغہ ہو چکی تھی۔ اب عزیزان گرامی قدر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور ان میں سے چند فضیلتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے چلتے ہیں کہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی تحریر فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے تعلق سے آپ نے خود ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں،
عائشہ صدیقہ کی شان و عظمت آپ خود بیان فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھ عائشہ کو وہ شان عطا فرمائی ہے۔ سرکار کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11 ازواج مطہرات تھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے فقط عائشہ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ سرکار کی تمام 11 بیویوں میں سے کوئی بھی کنواری بیوی نہ تھی، کوئی بھی بغیر شادی شدہ کنواری لڑکی جسے کہتے ہیں، باکرہ جسے کہتے ہیں، کوئی کنواری زوجہ نہ تھی، کوئی کنواری لڑکی نہ تھی۔ تمام کی تمام 10 ازواج مطہرات جو تھیں وہ سب کی سب شادی شدہ تھیں، بیوائیں تھیں، مطلقہ تھیں، لیکن ان تمام میں سے فقط میں ہی ایک اکیلی ایسی تھی جو کہ باکرہ اور کنواری تھی، جو کہ باکرہ اور کنواری تھی۔ تو یہ شان فقط عائشہ صدیقہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ تمام 11 ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ صدیقہ ہی کنواری زوجہ آپ کی بنی ہیں۔ اس کے علاوہ آگے آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے سوا ازواج مطہرات میں کوئی ایسا نہ تھا جس کے ماں باپ دونوں مہاجرین ہوں، دونوں مہاجرین ہوں۔ یہ دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت میں آپ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری براءت اور پاک دامنی بیان کرنے کے لیے، اللہ اکبر، ایک مرتبہ ایک مقام ایسا آیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا پر آپ کے پاک دامنی پر لوگوں نے کیچڑ اچھالنا شروع کیا، آپ کی طرف برائی کی نسبت کرنا شروع کی۔ منافقین تھے، یہ کون تھے؟ منافقین تھے۔ تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا جو کہ زوجہ رسول ہیں، ان کی پاک دامنی پر لوگ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، انگلیاں اٹھانا شروع کر دیے، اور ان کے پروپیگنڈے کے تحت کچھ سادہ مسلمان جو تھے، صحابہ تھے مگر ان کا ایمان درجہ کمال پر نہیں پہنچا تھا، ابھی سادہ مسلمان تھے، وہ بھی ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک بہت ہی بڑا طویل واقعہ ہے، میں ابھی اس واقعے کو بیان نہیں کر سکتا، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو آپ اس بیان کو سماعت کریں گے۔ بس اتنا بتانا چاہوں گا، لوگوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی طرف برائی کی نسبت کی اور ان کے پاک دامن پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، اور لوگ منافقوں کی اس چال کا شکار بھی ہونے لگے۔ اور جب سیدہ عائشہ کو اس کا علم ہوا تو وہ بے انتہا غمگین ہوئی۔ جب ایک پارسا عورت کی پارسائی پر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں تو اس پر جو بیتتی ہے وہ عورت ہی بہتر جانتی ہے، اور ایک پارسا عورت پر تہمت لگانا یا جھوٹ باندھنا، خدا کی عزت کی قسم، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو وہ ہیں کہ جو سرکار کی زوجہ ہیں، جو سرکار کی بیوی ہیں، ان پر بھی لوگوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ کچھ دن بیتے، کچھ دن گزرے، سیدہ عائشہ صدیقہ غمگین رہتی، دن کو بھی روتی، رات کو بھی روتی، رات تمام روتے روتے گزار دیتی، اور یہ کہتی رہتی کہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے، میری پاک دامنی کا ذکر اگر کوئی کرے گا اور میری پارسائی کا دفاع اگر کوئی کرے گا تو وہ فقط اللہ رب ذوالجلال کرے گا، وہ فقط اللہ کی ذات ہوگی، اور میری امید فقط اللہ کے ساتھ ٹکی ہوئی ہے۔ چند دن گزرے تھے، اللہ رب العزت نے سورہ نور کی چند آیتیں سرکار پر، اپنے محبوب پر نازل فرمائی، اور ان آیتوں میں جو ذکر تھا وہ عائشہ صدیقہ کی پارسائی کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہا ہے، عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی وقار، تو یہ شان سیدہ عائشہ صدیقہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی جب بی بی مریم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، جسے بغیر شوہر کے اللہ نے اب ایک بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بیٹا کون تھا؟ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ بغیر شوہر کے، بغیر مرد کے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی پارسائی پر، ان کی پاک دامنی پر اس وقت بھی لوگ انگلیاں اٹھانے لگے، آپ بھی اس وقت خاموش رہی اور صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا
کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے ہیں، جو چند ماہ کے ہیں، جو جھولے میں جھولنے والے ہیں، ان کی آواز بھی ابھی ڈھنگ سے نہیں نکل رہی ہے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں جھولتے جھولتے اپنی والدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا تذکرہ خود فرما رہے ہیں۔ جھولے میں جھولتے جھولتے بچہ جو ہے اپنی ماں کی پاک دامنی کا تذکرہ کر رہا، یہ تو معجزہ ہو گیا تھا۔ تو تب اس وقت لوگوں نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا، اور اسی طرح جب حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام پر برائی کی تہمت لگائی گئی اور بتایا گیا کہ بھئی انہوں نے کسی عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے، بدسلوکی کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ بھی اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، آپ نے بھی صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دیا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 40 دن کے بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دفاع کیا اور آپ کی پاک دامنی کا تذکرہ فرمایا۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کی حفاظت خود فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہمیں اس پر کامل یقین ہونا چاہیے، اس کی ذات پر توکل ہونا چاہیے۔ پھر دیکھو کس طرح سے مدد آن پڑتی ہے۔ مگر یہاں سیدہ عائشہ صدیقہ کی جب بات آئی، وہاں سیدہ مریم کے لیے بھی کچھ مہینے کے بچے کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور جب اپنے نبی یوسف علیہ السلام کی پارسائی، ان کی پاک دامنی کی بات آئی، تو 40 دن کے بچے کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ اور جب یہاں عائشہ صدیقہ پر بھی اسی طرح کی تہمت لگائی گئی، اسی طرح کا الزام لگایا گیا، تو اللہ رب العزت چاہتا تو اسی طرح کسی بچے کے منہ سے کہلوا دیتا، کسی بچے کے منہ میں زبان ڈال دیتا، تو وہ بچہ عائشہ صدیقہ کی شان و عظمت بیان کرنے لگ جاتا، ان کی پارسائی پاک دامنی کا تذکرہ کرنے لگ جاتا۔ ممکن تھا یا نہیں؟ بولیے بالکل ممکن تھا، مگر یہاں بات محبوب کی زوجہ کی تھی، یہاں محبوب کی بیوی کی بات تھی، محبوب کی اہل بیت کی بات تھی۔ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو کسی بچے کی زبان میں قوت گویائی عطا کر سکتا تھا، مگر اس نے یہ نہیں چاہا، اس نے یہ چاہا کہ میرے محبوب کی بیوی پر منافقوں نے تہمت باندھا ہے، تو اب کوئی بچہ اس کا دفاع نہیں کرے گا، اب بذات خود اللہ اپنی محبوب کی محبوبہ کا دفاع کرے گا۔ اللہ نے خود دفاع کیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا، اور 18 آیتیں سورہ نور میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل فرمائے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے فخر کی بات ہے۔ اگر آج ہمارا اور آپ کا ذکر ہمارے استاد کر دیں، کسی ہمارا پیر اگر ہمارا نام لے کر تذکرہ کر دے کہ بہت اچھا شاگرد ہے، بہت قابل مرید ہے، اللہ اکبر، تو ہم تو ساتویں آسمان پر ہوں گے کہ ہمارے والد نے، باپ تو ویسے تو اپنے بچوں کا تذکرہ کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جب استاد خوشی کے مارے کرتے ہیں، کسی کے پیر اگر اس کے مرید کا تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ بڑی شان کی بات ہوتی ہے۔ یہ تو یہاں عائشہ صدیقہ کی کیا شان و عظمت ہوگی کہ کوئی مخلوق ان کی شان بیان نہیں کر رہی ہے، یہ تو خلاق دو عالم قرآن میں عائشہ صدیقہ کی شان بیان کر رہا ہے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اور بے شک یہ کائنات کے سب سے پاک لوگ تھے۔ یہ کیا تھے؟ سب سے پاک لوگ تھے۔ کائنات میں دوبارہ ان جیسا کوئی پیدا ہونے والا نہیں ہے، چاہے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذات ہو، چاہے وہ اہل بیت نبوت اطہار کی ذات ہو، چاہے وہ ازواج مطہرات کی ذات ہو، چاہے وہ تابعین، ائمہ مجتہدین یا اولیاء کاملین کی ذات ہو۔ یہ کائنات کے پاک خیر القرون قرنی، سرکار نے فرمایا تمام زمانوں میں سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے۔ وہ کس کا زمانہ ہے؟ وہ سرکار کا زمانہ ہے، اور اس بہترین زمانے میں جو لوگ رہنے والے ہیں وہ سب سے بہترین لوگ ہیں، ہے یا نہیں؟